بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات جو اکثر پوچھی جاتی ہے، موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھی جاتی ہے اور ماہر نفسیات سے پوچھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا ذہن جو ہے وہ اس میں خیالات آتے ہیں ایسے جو مجھے پریشان کرتے ہیں، اور میرا ذہن جو ہے اس پہ میرا کنٹرول حاصل مجھے نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ مجھے میرے ذہن کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے۔ یہ وہ سوال ہے جو بہت ہی زیادہ فریکوینٹلی پوچھا جانے والا سوال ہے۔ آج ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، دیکھیں، خیالات جو ہیں ان کو ذہن میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا، اور روکنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، اس کے بڑے مضر اثرات ہیں۔ صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو خیال آیا ہے آنے دیں، اور پھر اس کو ایگزٹ دے دیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، ایک کان سے بندہ سنتا ہے، دوسرے کان سے بندہ دوسرے کان سے میری بات کو نکال دیتا ہے۔ آپ اس کو ایک طرف سے وہ آ رہا ہے خیال، دوسری طرف سے آپ اسی خیال کو ایگزٹ دے دیں، اور اپنے آپ کو کہیں کہ میں اس کو اپروپریٹ ٹائم پہ لے لوں گا، میں اس کو مناسب وقت پہ لے لوں گا، I shall take it ایٹ دا رائٹ ٹائم، اور اس کام کے اندر لگ جائیں ذہنی طور پہ، کہ جس کام کو آپ جسمانی طور پہ کر رہے ہیں، کہ جہاں پہ آپ جسمانی اعتبار سے موجود ہیں وہاں پہ پہنچ جائیں۔ ہاں، اگر آپ کاغذ پنسل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں سوچنے کی غرض سے، تو پھر ظاہر ہے کہ سوچ تو آپ کی کسی پروجیکٹ کے بارے میں ہو سکتی ہے نا، جو وہاں پہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ اور اگر آپ ڈسکشن کر رہے ہیں کسی بندے کے ساتھ، تو وہ ڈسکشن بھی کسی ایسی چیز پہ، ایسے سبجیکٹ پہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے سامنے موجود نہیں۔ لہٰذا اب یہاں پہ کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ بھائی، مجھے خیالات کو اپنے ذہن میں آنے سے روکنا نہیں ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں نا، ایک ندی بہہ رہی ہے، ایک سٹریم ہے، ایک ندی بہہ رہی ہے، اور اس ندی کے دونوں کناروں پہ درخت ہیں، مسلسل درخت ہیں۔ اب درختوں کے پتے جو ہیں وقتاً فوقتاً کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ ندی کے اندر گرتے رہتے ہیں۔ ندی ان پتوں کو بہا کر لے جاتی ہے، اور وہ کسی جگہ پہ رکنے نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ سمجھنا ہے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک ندی کی مانند بن جائے۔ بھئی، خیالات تو آئیں گے، پتے تو گریں گے، پتوں کو یہ ندی بہا کر لے جائے گی۔ پتے کو رکنا نہیں چاہیے، خیال کو رکنا نہیں چاہیے۔ خیال آتا چلا جائے، جاتا چلا جائے، اور ساتھ یہ ہے کہ بھئی میں اس کو مناسب وقت پہ میں اس کو لے لوں گی، میں لے لوں گا۔ I shall work upon it، میں اس پہ کام کروں گی، میں اس پہ کام کروں گا مناسب وقت کے آنے کے لیے۔ اور ٹل دین مجھے کیا کرنا ہے، اس وقت تک مجھے کیا کرنا ہے، اس وقت تک مجھے جو کام میں فزیکلی کر رہا ہوں، اب وہ کام مجھے اسی کام کی طرف دھیان دینا ہے، اور مجھے اسی کام کو کہہ لیں کہ وہ کرنا ہے۔ ہاں، ایک بات اور اس میں بہت مفید اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ ایک بات صرف یہ ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں، اگر یہ بہت ارجنٹ ہے، اگر یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ارجنٹ ہے، تو میں کاغذ پنسل لے کے اس پہ کام شروع کر دیتا ہوں،
اب یہ جو جب آپ بات کہیں گے نا تو ایک ریئل فرق جو ہے، ایک ریئل لائن جو ہے وہ کھنچ جائے گی آٹومیٹیکلی ان کاموں کہ جن کاموں کو لازم ابھی کرنا ہے، اور وہ کام کے جو لازم ابھی نہیں کرنے ہیں، وہ کام کے جو اہم بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں، آپ ان کو فوری پھر انسان کہے گا ٹھیک ہے میں کاغذ پنسل لے کے بیٹھتی ہوں، میں بیٹھتا ہوں اور میں اس پہ کام کرتی ہوں۔ لیکن اگر وہ کام نہ تو وہ اہم ہے اور نہ ہی وہ ارجنٹ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک انسان اسے کاغذ پنسل لے کر کے نہیں بیٹھے گا، اور یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ پھر ہمیں ایک کام اور بھی کرنا ہے، کاغذ پنسل کی بات ہوئی تو ہمیں دن کا کچھ حصہ جو ہے، ہمیں دن کا کچھ حصہ جو ہے، آپ چاہے دن میں ایک بار کریں، چاہے آپ دن میں کئی بار کریں، اور وہ یہ ہے کہ فرصت کے لمحات کے اندر ایک انسان کاغذ پنسل لے کر کے بیٹھ جائے اور اس کاغذ پنسل کے پہ وہ چیزیں ساری لکھتا چلا جائے اور ان کی رینکنگ کرتا چلا جائے۔ مطلب لکھنے سے مطلب تو آپ جانتے ہیں، اور رینکنگ کا یعنی ان کو آپ اہمیت کے اعتبار سے آپ ان کی جو ہے وہ نمبرنگ کرتے چلے جائیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، یہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اس طریقے سے آن ورڈ۔ اور پھر جو ہے ایک انسان کے جو ٹاپ پہ آتا ہے، ایک انسان چاہے تو اس پہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اور اسی کام کے جو مختلف سائٹس ہیں، مختلف پہلو جو ہیں، ایک انسان ان پہ کہہ لیں کہ اپنے خیالات جو ہے وہ نوٹ کرنا شروع کر دے۔ جزاک اللہ۔